خواب کا ظاہر کبھی کری ہوتا ہے لیکن معانی بہت زبردست ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے بزرگوں کو بھی یہ توانائی عطا فرمائی ہے۔ شاہ عبدالعزیز مشہور ہے کہ بہت زبردست تعبیر دیتے تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کے کسی مرید نے خواب دیکھا، حضرت کو کہا، حضرت نے بتایا اگر مٹھائی کھلاؤ گے تو ایسی تعبیر دے دوں گا کہ 10 روپے تنخواہ ہو جائے گی۔ اس زمانے میں 10,000 کے برابر تھی، اور اگر مٹھائی نہیں کھلاتے ہو تو میں ایسی تعبیر دے دوں گا کہ تنخواہ 5 روپے ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مٹھائی کھلاتا ہوں، ایسے دل لگی کے لیے۔ تو حضرت نے تعبیر دی، اس کی تنخواہ 10 روپے ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا ایک تو حدیث میں ہے کہ الرؤیا علی رجل طائر، خواب پرندے کی ٹانگ پر بیٹھا رہتا ہے، جیسے تعبیر دے دی گئی تارا اڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عالم کو سناؤ جو تعبیر رویا کا ماہر ہو، یا مخلص دوست کو سناؤ۔ فرمایا کہ تم نے خواب میں بطخ دیکھا تھا، اگر یہ میں اردو میں لے لیتا تو سے حرفی ہے، اور اگر عربی میں لے لیتا بطن تو حروف بڑھ جاتے ہیں، مشدد قائم مقام حرفین کے، تو یوں تنخواہ میں اضافہ ہو گیا۔ دیوبند کے ایک محتمم تھے، اس کو کہتے تھے رفیع الدین، مولانا رفیع الدین صاحب۔ محتمم بالکل بے پڑھے تھے، قابل تھے، تقوی و پرہیزگار بہت زیادہ تھے۔ تو ایک طالب علم آیا اور اس نے کہا کہ آپ مدرسہ نہیں چلا سکتے، یہ کوئی سالن ہے، یہ تو پانی ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب وہ طالب علم چلا گیا تو آپ نے فرمایا یہ طالب علم نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا صاحب پڑھ رہا ہے، کہا طالب علم نہیں ہے، ویسے یار ٹھہرا ہوا ہے روٹی کھانے کے لیے، ویسے بھی ٹھہر جاتے ہیں، نان بخور اٹار بدن والا۔ رجسٹر منگوایا گیا تو اس کا نام کہیں نہیں، تحقیق کی گئی تو ویسے ہی ٹھہرا ہوا تھا کھانا کھانے کے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلا؟ فرمایا رات کو میں نے خواب دیکھا تھا، دارالعلوم کے تمام طلباء میں نے دیکھے، یہ نہیں تھا ان میں۔ سبحان اللہ، کیسے ذہانت ہے دیکھو ذرا۔ رات کو خواب دیکھا، دارالعلوم دیوبند کے سب طلباء میں نے دیکھ لیے، یہ نہیں آیا، ان میں تھا ہی نہیں۔ ایسے اپنے خواب پر اعتماد۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ بھی رویا کے بہت ماہر تھے، لیکن ہمارے استاذ مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب بھی بہت ماہر تھے، اور عجائب و غرائب تعبیرات حضرت نے دی۔ اس عاجز اور فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و انعام سے اس فن میں سے کچھ دیا ہے، اور یہ ایک اتنا بڑا داستان ہے کہ میں 2 جلدوں میں کتاب اس پر لکھ سکتا ہوں، صرف وہ تعبیرات جو میں نے دی۔ بعض بڑے عجائب ہے۔ ایک شخص یہاں عصر کی نماز میں آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ اس نے کہا آپ بتائیں کیا تعبیر ہے؟ میں نے کہا میں تعبیر دے دوں گا تو آپ خفا ہو جائیں گے۔ میں نے تعبیر دے دی تو وہ ناراض ہو گیا، اور جب گیٹ سے نکلنے لگا تو گالیاں دینے لگا۔ گالیاں تو ہمیں پڑھنے چاہیے، مجرم ہے۔ تو لوگ بھی حیران ہیں کہ یار ہمارا مولانا بھی دیوانہ ہے، ایسی فحش تعبیر دینے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا میں اپنی تعبیر پہ اٹل ہوں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر جب میں اندر سنت پڑھنے گیا تو یہ شخص آ گیا، پیروں میں لپٹ گیا اور چیخ چیخ کر رویا، کہنے لگا بالکل صحیح کہا ہے، اب مجھے بچانے کے کوئی طریقہ بتاؤ، میں کیسے بچوں گا اس تکلیف سے اور اس گناہ سے۔ یا ایک شخص آیا، اس نے مجھے کہا خواب سنا ہے۔ میں نے اس کو یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ کہا دیکھو یہ خواب تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے، تو میں نے گریبان سے پکڑا۔ میں نے کہا تیرے پاس میرے پیسے نکالو،
اس نے کہا گھر میں رکھے ہوئے 50,000 لے آتا ہوں. لے آئے. میں نے کہا یہ کہاں تھے؟ کہا امریکہ میں آپ کے ایک شاگرد نے ہدیہ دیا تھا، میں نے دبا لیا. کھلتا نہ تھا کسی پہ میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. ہمارے منصور بھائی نے خواب دیکھا تھا. خواب تو آدمی ہر طرح دیکھ سکتا ہے. کسی نے خواب میں ان کو کہا کہ آپ کے یہ مولانا جو ہے ان کا علم 2 انور شاہ کے برابر. میں بہت خفا ہو گیا جب یہ خواب سنا. میں نے کہا اس زمانے اور آنے والے زمانے کے سارے علماء مل کر شاہ صاحب کے ایک دن کے برابر میں. اچانک خیال آیا، ایک مختصر تعبیر دی کہ آپ کے 2 رشتے مجھ سے، ایک علم کا اور دوسری دوستی. دیکھو کبھی کبھی تعبیر ادھوری ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا محمد انور شاہ اور ان کو بیٹا دیا محمد زاہد الکوثری. 2 انور شاہ ہو گئے. ان کے بھائی نے خواب دیکھا کہ میرے دائیں ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہے، عبد الغنی صاحب. میں نے کہا بیٹا ہوگا. بیٹا ہو گیا، لیکن تعبیر میں نے ادھوری دی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ اس کی تعبیر یہ کہ وہ بیٹا حافظ قرآن بنے گا. وہی ہوا. چونکہ ہم کامل نہیں ہیں، ناقص ہے، اس لیے پوری پکڑائی نہیں کر پاتے. اپنی کمزوریاں بتا رہا. ایک طالب علم خواب دیکھتا تھا. میں نے مولانا انور شاہ کو دیکھا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. ہم نے ایک کتاب دی. دوسرا خواب انور شاہ صاحب کو پھر دیکھا. طالب علم نے مجھے کہا یہ جھوٹ بول رہا. میں نے کہا حضرت شاہ صاحب کے نام پر کتاب قربان جو رومال و ٹوپیاں کیا ہے؟ تو ایسے ہی طالب کا حق ہے. آپ یقین کر لیں سال کے اخیر میں وہ مسخ ہو گیا. گورا چھٹا افغانی بالکل کالا کلوٹا بنگالی بن گیا. میں نے آخری اسباق میں لڑکوں سے کہا کہ دیکھو کذاب مفتری، چہرہ مسخ ہو گیا. جس نے خواب دیکھا نہ اور بنا رہا ہو، حدیث میں ہے اس کو قیامت میں 2 بالوں سے چلایا جائے. بہت بڑا گناہ ہے. یہ بدعتی بشارت ہو گئی. بشارت ہو گئی. خواب واب نہیں ہوتے، بناتے ہیں خواب. اہل حق دیکھتے بھی ہیں تو گھبراتے ہیں کہ کمی زیادتی نہ ہو جائے. ایک طالب علم خواب دیکھتا تھا. میں نے مولانا انور شاہ کو دیکھا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. ہم نے ایک کتاب دی. دوسرا خواب انور شاہ صاحب کو پھر دیکھا. طالب علم نے مجھے کہا یہ جھوٹ بول رہا. میں نے کہا حضرت شاہ صاحب کے نام پر کتاب قربان جو رومال و ٹوپیاں کیا ہے؟ تو ایسے ہی طالب کا حق ہے. آپ یقین کر لیں سال کے اخیر میں وہ مسخ ہو گیا. گورا چھٹا افغانی بالکل کالا کلوٹا بنگالی بن گیا. میں نے آخری اسباق میں لڑکوں سے کہا کہ دیکھو کذاب مفتری، چہرہ مسخ ہو گیا. جس نے خواب دیکھا نہ اور بنا رہا ہو، حدیث میں ہے اس کو قیامت میں 2 بالوں سے چلایا جائے. بہت بڑا گناہ ہے. یہ بدعتی بشارت ہو گئی. بشارت ہو گئی. خواب واب نہیں ہوتے، بناتے ہیں خواب. اہل حق دیکھتے بھی ہیں تو گھبراتے ہیں کہ کمی زیادتی نہ ہو جائے.